نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت۔ اب میں آپ سے ایک بات کرنا چاہوں گا، اب مجھے بتائیں، آپ نے ہاتھ کھڑا کر کے جواب دینا ہے، آپ حسینی نظام چاہتے ہیں یا یزیدی نظام چاہتے ہیں؟ جو حسینی نظام چاہتا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ کو مبارک ہو، سارے محبت حسین میں بیٹھے ہوئے اور ذکر حسین میں بیٹھے ہوئے۔ معزز دوستوں، بزرگوں، تحریک منہاج القرآن میری زندگی ہے تحریک منہاج القرآن، اور میں آپ کے سامنے ہوں۔ محسن شکر اللہ صاحب ہیں اور ہمارے دوست ہیں، آپ محمد صاحب ہیں، جتنے بھی تحریک منہاج القرآن کے دوست ہیں، ان کے اندر ایک ہی طرف ہے کہ آقا دو جہاں علیہ السلام کا پوری دنیا میں نظام رہا، بالخصوص پاکستان میں یا آقا دو جہاں علیہ السلام کی شریعت نافذ ہو جائے۔ اس لیے تحریک منہاج القرآن آپ کو یہ پروگرام کی پیغام دیتی ہے۔ ہمیں کوئی لالچ نہیں کسی سے، نہ ہم کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتے، ہاتھ تو وہ پھیلائے جس کو گنبد خضرا سے خراج نہ ملے۔ ہمیں تو گنبد خضرا سے مدینے والی سرکار میں خراج ملتی ہے، اور ہم آپ کے سامنے منہاج القرآن کے ذریعے دین کی صحیح شکل کو پیش کر رہے ہیں، دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، دین مصطفیٰ کو اجاگر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کچھ ایسے بھی نادان دوست ہیں جو صرف مخالفت برائے مخالفت کرتے ہیں۔ میں اللہ کے گھر میں یہ بات کہنے والا ہوں، تحریک منہاج القرآن مستقبی انقلاب کے سواہی اللہ کے رسول کے علاوہ کسی سے نہیں رکھتے۔ یہ جان تو دے سکتے ہیں مگر انقلاب مستقبی سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ ان کی راہ میں بے شک جو کلی روڑے اٹکائے جائیں، رکاوٹ سے، لیکن اللہ کے فضل سے اور اللہ کے حبیب علیہ السلام کے نالین پاک کے صدقے سے اس وقت تک ہم چین نہیں لیں گے جب تک یہ تبدیلی پاکستان میں مستقبی انقلاب کا سویرا نہیں ہو۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا لشکر دین نافذ ہو، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نافذ ہو، جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں ان کا گلا کمر کیا جائے، جو لوگ غلط روش میں چلے ہیں ان کو غلط روش سے روکا جائے، جو لوگ لوگوں کو دین کے نام پہ گمراہ کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی ہم ان کا محاذ جو دین کا صحیح پیغام نہیں دے رہے، تحریک منہاج القرآن کو بھی راہ راستہ دکھائے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو ذکر حسین، ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سن کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میرے سامنے ایک عظیم شخصیت جس کا ہم انقلاب کر رہے ہیں، پروفیسر ثناء اللہ ربانی حضرت علامہ پروفیسر ثناء اللہ ربانی صاحب، آپ حضرت شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد حارون قادری کے اوائل شاگردوں میں سے کہ جو حضرت شیخ الاسلام سے پڑھے ہیں۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ وہ یہاں پہ ذکر حسین کی مجلس میں ہمیں ٹائم دیا اور نعرہ لگائے، میں ان کو دعوت خدا نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ یزیدیت بھی مردہ ہے اور حسینیت یزیدیت حسینیت۔ حضرت علامہ پروفیسر ثناء اللہ ربانی صاحب آپ سے ادب سے محبت سے التماس کرتا ہوں مجھے اپنے خیالات کا اظہار۔ وَسَلِّمُ عَلَى رَسُولِهِ الْأَمِينِ حَنِينٍ مَجِيدٍ
کریم رؤوف رحیم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون. قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. صدق اللہ العظیم. نہایت ہی واجب احترام محتشم علماء سرکار سناخانہ نشین صاحب، معزز حاضرین و سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ سب کو اپنے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا کر پوچھ کر معزز حاضرین، محترم منیر حسین قادری صاحب کی وساطت سے جو کہ تحریک بنیاد قرآن مطالعہ شرح سے کے عظیم رہنما ہے، ان کی وساطت سے آپ کے پاس حاضری کا حکم ملا. کئی بار اس مسجد میں میں آتا رہا ہوں، جب بال کالے تھے تب سے آ رہے ہیں، اب تو دوبارہ کالے ہونے والے ہیں. دو مقامات میں سے میں نے پاس آپ کی نظر کیا، باہر والا چل رہا ہے، وہ بند کرو تیرا باس دوستو. دعائے کریمہ آپ کے سامنے نیابت کی. ابھی محرم کی سیریز میں میرے موضوعات چل رہے ہیں لائن. اس موضوع پر ابھی میں نے اس محرم میں بھی لفظ شائی نہیں ہے. یہ موضوع آپ کے حصے میں آ رہا ہے کہ شہادت کے لیے امام حسین ہی کو کیوں چنا تھا. اور دین کی قدروں کو جب کمال کیا جا رہا اس کو جلا بخشنے کے لیے اور دین کی اقدار کو پھر سے زندہ کرنے کے لیے حسین ہی کی سلیکشن کیوں. اس پر آنے سے پہلے سورہ آل عمران کی آیت میں نے تلاوت کی، اس کا تھوڑا سا حصہ آپ کے سامنے رکھنے کے بعد کہ اللہ نے قرآن پاک کے ذریعے یہ فیصلہ دے دیا ہے کہ شہید کٹ کے بھی زندہ ہوگا. اللہ نے قرآن پاک میں پہلے سورۃ البقرہ میں فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. جو رب کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، انہیں مردہ نہ کہو. تقول یہ لفظ قول سے، قول کا والا یہ جو لفظ ہے نا تقول، یہ قول کا والا کالا یہ سارے ایکول ہیں، مترادفات ہیں. تقولو کیسے ہے؟ تقولو قول کا والا اصل میں قرآن عربی ادب میں جو کالا ہے یہ کالا ہے. عربی گرامر کی روح سے واو متحرک ماقب المفتوح ہو تو واو الف میں بدل جاتی ہے اور کاوالا سے کالا ہو گیا. اور پرانی عربی ادب والوں کو کاوالا سے کالا اس لیے بھی کہنا پڑا کہ زبان مصطفیٰ سے کالا نکل گیا. اب کاوالا نہیں، پہلے کاوالا پڑھتے تھے، حضور کی زبان میں نکلا تو یہ کالا کالا ہو گیا.
اس سے ہے تقولو قول کرنا. قول کیا ہے؟ کعبہ کالا ہے کیا؟ اللہ نے زبان کے آگے دو تالے رکھے، ایک دانتوں کا ایک ہونٹوں کا. فرمایا ہر دفعہ ہر جگہ کے تالے نہیں کھولتے. یہ محمد بخش نے فرمایا چپ رہے تھے موتی میں صبر کرے تا ہیرے ڈیٹے وچ محمد بخشا نہ کچرے نہ کھیرے. یہ ہے بات. یہ محمد بخش نے فرمایا بلا تقولو قول نہ کرو، قول نہ کرو. یعنی اگلی جو بات آ رہی ہے اس لیے کہ اللہ فرما رہا ہے نہ ہونٹ کھولتے ہیں نہ دان کھولتے ہیں، دونوں تالے بند رکھو. اور اگر تم نے اس معاملے میں قول کر دیا تو تمہاری زبان کٹی سے کھینچ دی. اس لیے ممانعت کر دی لا نافیہ کے ساتھ. ولا تقولو، وہ جو زبان ہونٹ اور دانتوں کا تالا کھول کر زبان کی پھڑپھڑاہٹ سے جو بھی آواز پیدا ہو جائے اس سے عربی میں قول کہتے ہیں. جو بھی آواز پیدا ہوتے ہیں جو اللہ نے خبردار اس بارے چون چران زبان کو حرکت ہی نہیں، قول ہی نہیں کرنا، ہونٹ ہی نہیں کھولنا، دانتوں کا تالا ہی نہیں توڑنا. ولا تقولو لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات. اللہ فرماتا ہے جو رب کی راہ میں مارے جائے خبردار ان کے لیے زبان کھول کے انہیں مردہ نہیں کہنا، ان کے لیے زبان ہلانی حرکت ہی نہیں دینی، زبان بند رکھنی ہے. ولا تقولو قول ہی نہیں کرنا ان کے بارے کہنے. پروردگار یہ ہونٹوں کا تالا دانتوں کا تالا کب کھول سکتے ہیں اور کب زبان کو حرکت دے سکتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے ہاں اب کھول دو ہونٹوں کا تالا اور دانتوں کا تالا زبان کی پھڑپھڑاہٹ سے. ولا تقولو یہ تو تھا عبارت النص، اب اشارت النص بھی ہے. فرمایا تقولو اب قول کرو. مولا کیا کہے؟ فرمایا بل احیاء، کبھی زبان ہلانی پڑ جائے ان کی زندگی کی دھوم مچانا. انہیں یہ کہا کرو وہ زندہ ہے، انہیں یہ کہا کرو بولیے وہ زندہ ہے. اور ابھی قاری صاحب جو محترم منیر صاحب کو کہہ رہے تھے کہ حسینیت زندہ باد کا نعرہ پہلے لگانا ہے. یہ حسینیت زندہ باد کا نعرہ بل احیاء ان کے ذریعے اور تقولو کے ذریعے قرآن کی نص سے ثابت ہے. رب خود قرآن میں کہہ رہا ہے حسینیت زندہ باد. یہ رب تو عام شہیدوں کی زندگی کی گارنٹی دے رہا ہے، شیورٹی دے رہا ہے، اتھارٹی لیٹر دے رہا ہے، ان کے لیے گارنٹی کر رہا ہے. عام شہید مارا جائے بارڈر پہ وطن کی حفاظت کے لیے، کلمے کی حفاظت کے لیے، دین کی خاطر عام امتی مارا جائے، عام مومن مارا جائے، اسے مردہ نہیں کہہ سکتے. اس کو زندہ باد کہنا کنڈیشنل ہے، کلیوریت ہے، کمپلسری ہے، مست ہے، واجب ہے، فرض ہے. قرآن کی نص آ گئی. فرمایا جو نبی کی امت میں سے کوئی عام امتی شہید ہو جائے اس کو زندہ باد کہنا قرآن کا نعرہ ہے. تو جن کے صدقے ایمان بچتا ہے اس حسین کو زندہ باد. یہ نعرہ بولو. یہ کہاں لکھا ہے؟ کہتے بل احیاء، قرآن میں ان کی زندگی کا قول کرو. زبانیں کھولو ان کے لیے، انہیں مردہ کہنے کے لیے نہیں کھولنی، چپ زندہ کہنے کے لیے انہیں ان کے لیے زبانیں کھولو. تو یہ جو کہتے ہیں بلند آواز سے نعرہ لگائیں، یہ نہیں ہے تقولو قول کرو ان کے بعد کھولو، زبان کو حرکت دو. اب ہونٹ کھولو، اب دانت کھولو، پورے زور سے کہو حسینی کیا. یہ قرآن کا فیصلہ.
وَلَٰكِنْ لَا تَشْكُرُونَ، لیکن تمہیں ان کی زندگی کو سمجھنے کا شعور نہیں ہے. بڑی توجہ، شعور نہیں ہے. یہ تشکرون جو ہے یہ فعل مضارع جمع ہے، فعل مضارع جمع ہے. اور مضارع کی خوبی ہے کہ اس میں ایک وقت میں دو زمانے یک وقت پائے جاتے ہیں، حال اور مستقبل، پریزنٹ اور فیوچر. اللہ رب العزت جب آیت نازل ہوئی 1500 سال پہلے، تب بھی اب 15 صدیاں گزر گئی، تب بھی اور قیامت تک فوریور، جب تک قرآن کی یہ آیت لا تشکرون کہہ رہی ہے تب تک، چونکہ جمع مضارع ہے. فرمایا حال کے زمانے، حال کے بھی سارے قول کرنے والے، باتیں کرنے والے اگر سارے اکٹھے ہو جائیں اور مستقبل میں قیامت تک جتنے لوگ آئے ہیں، ہر بندے کو شعور دیا ہے، عقل کا بولو شعور دیا ہے، ہر ذہن میں ایک شعور ہے، ہر دماغ میں ایک شعور ہے، ہر انسان میں بولے ایک شعور ہے. فرمایا یہ لاکھوں کروڑ ارب کھرب انتوجبل انلمیٹڈ لاکھ انسان روئے زمین پر 1500 سال پہلے سے لے کر جب سے آئے گئے اور قیامت تک کوئی انسانی جن کے شعور بھی اکٹھے ہو جائیں، ان عام شہید کی زندگی کے مقام کو نہیں سمجھ سکتے تم حسین کی زندگی کا مقام. لیکن لا تشکرون، سارے شعور مل کر ایک ہے زندگی کی، ایک شہید کی حیات کو وہ تو سمجھ نہیں سکتے. ایک اس لیول پر زندہ ہے، اس معیار پر زندہ ہے. اور آگے پھر وہ معیار آپ نے بتا دیا، اللہ نے پھر وہ معیار آل عمران میں جا کے بتا دیا. گفتگو یہیں سے کی، لیکن دیکھیے وَلَٰكِن لَا تَشْكُرُونَ، شعور یہ عقل میں کیا ہوتا ہے؟ شعور، شعور ایک خام مواد ہے جو دماغ میں آتا ہے، اور یہ اگر اچھا ہو تو شعور میں بدل جاتا ہے، اگر اچھا نہ ہو تو لاشعوری میں لاتا شعور ہو جاتا ہے. اب جس جگہ یہ شعور آتا ہے وہاں اس شعور میں، شعور بننے سے پہلے پیچھے پیچھے گمان ہوتا ہے. گمان غلط بھی ہو سکتا ہے، درست بھی ہو سکتا ہے. اس لیے فرمایا اگلی آیت سے شروع کیا، شعور پہ یہاں ختم کیا، آگے گمان سے شروع کیا. لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، بات زبان سے شعور تک آئی، شعور سے گمان پہ گئی. فرمایا جو رب کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ کہنا تو بڑی دور کی بات، شعور میں گمان بھی نہ لائے. گمان کیا ہے؟ قول تو ہے نا، زبان میں بات آ گئی، آپ کو بول دیا، اور میں بولو گے تو تب جب شعور کو پتا ہوگا ان کی زندگی. جب شعور کوئی نہیں سمجھ ان کی زندگی، ان کے بارے کیا بولو؟ انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو. شعور کے اندر گزر سرے نہ گزر کے خیال آتا، خیال کوئی بھی آ سکتا ہے. قبر میں بھی آپ نے ہمیں خیال آیا، پتہ نہیں کس حال میں زندہ ہے یا نہیں ہے، بول سکتے ہیں یا نہیں. یہ جو آخر ان کے آگے پیچھے یہ گمان ہے. تو فرمایا لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، فرمایا ان کے مزارات کے قریب سے گزرو تو گمان کو بھی سمجھا دو کہ انہیں گمان بھی نہیں کرنا کہ یہ مردہ ہے. ڈسکشن آنا تو بڑی دور کی بات، بحث مباحث سے کرنا تو بڑی دور کی بات، ان کی زندگیوں میں مناظرے کرنے زبان چل سے بڑی دور کی بات. گمان بھی نہیں کرنا، خیال بھی نہیں کرنا یہ مردہ ہے. وہ خیال بھی کافر ہو جائے گا جو انہیں مردہ سمجھا، وہ شعور بھی کافر ہو جائے گا جو انہیں سمجھنے کی کوشش کرے، وہ زبان بھی کافر ہو جائے گی جو مردہ کہے. قرآن کی نص آئی، اس کا انکار کفر ہے. انہیں گمان بھی نہ کرو. مولا کبھی ان کے بارے گمان کرنا ہی پڑ جائے تو کیا کریں؟ فرمایا بل احیاء
گمانوں کو بھی نعرہ دیا ہے یہ زندہ ہے. گمانوں کا بھی نعرہ لگانا ہو تو سوچا کرو زندہ ہے. کبھی کبھی مچل جایا کرو خود آنکھیں بند کر کے, کبھی کوئی ارد گرد مجمع نہ ہو, نعرہ لگانے والا کوئی نہ ہو کہ زبان سے نعرہ لگائے, تو فرمائے اندر ہی اندر اپنے دماغ میں ایک نعرہ گنگنایا کرو, حسینی میں زندہ آنکھیں بند کر کے اندر بھی ایک نعرہ ہے اور عشق کا نعرہ ہے. گمان کو بھی کہہ دیا ہے مزیدہ. اب سنیے کہ وہ شعور میں کیوں نہیں آئے, کیوں نہیں وہ سمجھ میں آئے, کیوں نہیں ان کی زندگی کے بارے میں کسی کو پتا چلا, ان کا معیار کیا ہے. عام شہید کی بات کر رہا ہوں. اللہ فرمانا اس لیے کہ تم گمان کرتے ہو گے کہ کسی قدر میں لیتے ہو, یہ گمان ہوتا ہے کہ یہی دیتے ہوئے, ورنہ تمہیں تمہارے شعور کو اتنی خبر ہوگی نا کہ اسی مزار کے اندر ہی کسی کو یہ ہوگی کہ چلو جی زندہ ہے, ادھر ہی کھڑکی کھل گئی ہے اور ادھر ہی مزے نکلے ہوں گے قبر میں. شعور نے اتنا سمجھ لیا ہوگا کہ قبر میں انہیں میوے آ رہے ہیں, کھا رہے ہیں, جنت ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں, کھڑکی کھل گئی. بولے یہ شعور میں آیا, یہ گمان میں, یہ خیال میں آیا. اللہ نے فرمایا اس لیے تمہارے شعور اور گمان میں نہیں آتے. ان رب وہ یہاں ہے ہی نہیں, وہ رب کی صحبت میں چلے. ان کا کہتے ہیں پاس, ان رب ہم کا مرجع یہ ایک شہید ہے. فرمایا یہ سب اپنے رب کی صحبت خاصہ میں, مائیت خاصہ میں. یہ نہیں کہا ان کا قبر ہے, وہ اپنی قبر کے پاس. ان روضت ہم وہ اپنے مزار میں نہیں. ان ارض ہم اپنی مٹی میں. فرمایا نہیں, ان جنت بھی نہیں کہا کہ وہ جنت کے پاس ہے, پر میں جنت بھی نیچے ہے. ان رب ہم جہاں خدا ہے شہید پہلے تو شعور سے یہ پتا کرو گے کہ خدا کہاں ہے. شعور کو اس لیے نہیں پتا کہ اسے یہ نہیں پتا کہ خدا کہاں ہے. خدا اب سن لے, شعور کو کیوں پتا نہیں؟ شعور عقل سے متعلق ہے. بولیے کس سے؟ عقل سے متعلق ہے. شہید کی زندگی عشق سے متعلق ہے. عشق کی بات عقل والوں کی سمجھ میں نہیں آتی. عقل والوں کی سمجھ میں وہ لوگ نہیں آتی. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس سے رخ بدل کر قبل عقل سے جب بدل کیا, عقل نے اندر سے آواز دی ہوگی اگر قبلہ سے رخ بدل گیا تو نماز ٹوٹ جائے گی. عقل کو فوری عشق نے جواب دیا, نمازیں جب قضا ہوں پھر ادا ہوں, ابراہیم کی قضائیں کب ادا من جنتا نے پالا کے میں کون ہے جو الٹے پاؤں پھر جاتا ہے, اور کون ہے جو یار کے پیچھے پیچھے پھر جاتا ہے. شہید کا درجہ ہی عشق کا درجہ ہے. عقل کا کام ہو گیا. عقل والا تو جان بچاتا ہے, عشق والا جان بچاتا ہے. دل والے کی بات ہے, عقل والے کی سمجھ میں کیسے آئے. اس لیے کہا بلا کہ رات تشکر, یہ شعور کا معاملہ ہی نہیں, عقل کی بات ہی نہیں. لٹا ہی عشق پر جاتا ہے. اس کی منزل کی بگڑی ہی عشق ہے. عقل اس کے راستے میں آتی ہے. اس لیے شہر سیالکوٹ, میرا تعلق سیالکوٹ سے, ایک ایسا کلندر ہوا ہے جس کے چہرے پر داڑھی نہیں تھی. ہر داڑھی والا انہیں علامہ لکھتا ہے. انہیں علامہ کیوں لکھتا ہے؟ اگر چہرہ دیکھے تو علامہ لکھنے کو دل نہیں کرتا, اگر اس کا عشق دیکھے تو علامہ لکھتے. اس اقبال محمد اقبال, علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے, منزل نہیں ہے. شہید منزل وہ گزرتا ہوں ٹھہرتے ہی نہیں, اس کا معاملہ عقل والے کا ہے ہی نہیں.
جنہیں اگر جان جائے عشق نہ سوتا، جنہیں اگر اولاد جائے بولو عشق نہ سوتا ہے، اگر تو کہتی ہے میں بھی نہیں بچاؤ سب کچھ، عشق کہتا ہے بتاؤ۔ اس لیے تمہارے شعور میں گمان میں ان کا مسئلہ آ ہی نہیں سکتا۔ ان ربہم یرزقون، اور یرزقون یہ بھی ہے مضارع، لیکن مضارع جمع مجہول ہے۔ تشکرون مضارع جمع معروف تھا، یہ مجہول ہے۔ معروف اور مجہول اس کو انگلش میں ایکٹیو وائز اور پیسو وائز کہتے ہیں۔ فرق سن لیں، مجہول ہوگا کیونکہ مجہول میں فاعل مخفی ہوگا، فاعل مخفی اس کا پتہ نہیں ہوتا فاعل کون ہے۔ یرزقون اللہ کی صحبت معیت میں قربت میں مولا وہ کر کیا رہے ہیں؟ دیکھو نا بندہ غوث پاک کی محفل میں بیٹھا ہو کیا کرے گا؟ غوث پاک سامنے جلوہ کے روٹے لوگ روٹی کھا رہے بولو تو صحیح نا، تیار کر کے اندر غوث پاک مرشد بیٹھے ہو تو کسی وہ چیز کر کے کھولیاں کھاتے رہو۔ ادب ہے محفل حسین ہو رہی ہے، لنگر اینڈ میں کیوں دیا جا رہا ہے، ساتھ ساتھ کیوں نہیں کھا رہا؟ اس لیے کہ محفل کے آداب ہوتے ہیں، محفل کے بولو آداب۔ صحابہ حضور کی مجلس میں بیٹھتے تھے ایسے بیٹھتے جیسے سرے پرندے بیٹھ گئے، ساتھ نہیں کھلاتے۔ کیا کھانا کھا سکتے تھے حضور کی صحبت؟ جو صاحب صفہ ہیں وہ تو کئی کے دن کھانے کے قریب نہیں جاتے تھے، کیونکہ ان کا کھانا ہی محبت کرتی تھا۔ حسن سامنے کھلا اور کوئی کھانا کھاتا لے، مولا یہ کسی بندے کی صحبت میں نہیں، تیری صحبت میں خاصا، تیرے قرب میں، تیری معیت تیری مجلس میں ہے، تیرے دیدار کے سامنے ہے۔ اور کوئی کہے یہ کہاں لکھا ہے دیدار کے سامنے؟ حدیث پاک میں آتا ہے شہید کا ابھی ایک قطرہ خون بھی زمین میں نہیں گرتا، خدا اپنے حسن سامنے چلوا دا فرما دیتا، اسے چونٹی کے کاٹنے جیسا درد بھی نہیں ہوتا۔ کیوں کہ اگر زلیخا کی سہیلیوں کے سامنے اس میں یوسف کھل جائے تو چھریوں کا درد نہیں ہوتا، اور جس کے سامنے یوسف بنانے والے کا حسن اسے گردن کٹنے کا دکھ اور گردن کٹنے کی خبر اور وہ درد اور غم کیسے ہوگا۔ بات بڑی توجہ طلب ہے، جب حدیث سے ثابت ہے کہ ان کو اللہ کی معیت، اللہ کا حسن، اللہ کا دیدار، اللہ کا قرب ملتا ہے، اس کی مجلس ملتی ہے، تو نص قرآن کے نص قطعی اور میں ان ربہم، مولا تیرے پاس تسلیم کر لیا، لیکن تیری صحبت میں کیا کر رہے ہیں؟ زیادہ یہ خیال جا رہا ہے کہ پروردگار وہ تیرا دیدار کر رہے ہوں گے چپ کر کے، کسی کے سر میں خیال آتا ہوگا کہ پروردگار وہ تیری مجلس میں بیٹھ کے تیرا قرآن پڑھ رہے ہوں گے یا تیرا ذکر کر رہے ہوں گے، کئی بات آتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان ربہم یرزقون، صحبت خدا بندی میں بٹھا کر مزے لوٹ رہے ہیں، کھلائے جا رہے ہیں، پلائے جا رہے ہیں، رزق دیا جا رہا ہے۔ اللہ نے کوٹ ہے کہ کھاؤ، وہ پہلی رات یاد کریں جب آپ کی شادی حلال رشتہ بنا تو آپ نے بیوی کے پاس بیٹھ کے کھایا، وہ رات اس بیوی کو بھول سکتی ہے جس نے حلال رشتہ سے جوڑا، بولیے نا، وہ زندگی میں کئی بار آپ کو ریپیٹ کرتی ہوگی، وہ پہلے دن بیٹھ کے اکٹھا کھانا سی بڑا مزہ شاید بھی بڑے ہو کے کھائیے، بڑھے ہو کے تو لوگ تانے مارتے ہیں، رحمت نہیں ہوگی۔ عمر مومن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں چونکہ سب سے لاسٹ بیوی ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کا حیات، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر طیبہ اس وقت تقریباً 60 برس کے قریب تھی، جب حضور علیہ السلام میرے لیے، جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میں انتظار کرتی تھی کھانے کے ٹائم کے، اور ہم نے کبھی اکٹھے گھر میں ہوتے ہوئے الگ الگ کھانا نہیں کھایا، مصطفیٰ میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا، ہم نے حضور کو فالو کرنا ہے یا اللہ میں انتظار کسے کرنا ہے؟
نے فرماتی ہے کہ مجھے بھوک لگی ہوئی تھی اور میں انتظار کرتی رہی، حضور تشریف لے گئے، میں نے سوچا حضور کہیں دور چلے گئے، بھوک لگی تھی، گوشت پکا تھا، میں کھانے لگ پڑی، بس ابھی کھانا شروع ہی کیا، جن کا پردہ ہٹا حضور بھی آ گئے، آقا سیدھے میری طرف آئے اور جو ہڈی میں چوس رہی تھی میرے ہاتھ سے پکڑ کے وہیں سے چوسی جہاں سے میں ان ربہم، جو اللہ کی صحبت خاصہ میں بٹھا کر کھلائے جا رہے ہیں، پلائے جا رہے ہیں، فائل مقبول ہے، کھلائے گا کون، پلائے گا کون؟ اہل جنت کو ملائکہ پیش کریں گے ٹرین، اور پرانے جنت لے کے آئیں گے، لیکن شہیدوں کے بھی لوگ ہوگے یہاں یرزقون میں فائل مفسرین لکھتے ہیں ذات مصطفیٰ، جلوہ خدا کا ہوگا، کاشف مصطفیٰ ہوں گے، انما انا کاشف واللہ یعطی، اللہ کی جو عطائیں ہیں تقسیم مصطفیٰ کے ہاتھوں سے ہوگی، خوش نصیب ہے شہید جسے کٹ کر جلوہ خدا کا ملے گا، رزق کی چکر اللہ والے ہاتھ سے مصطفیٰ، جسے رزق ید مصطفیٰ سے ملے گا۔ اب ڈفرنس سن لیں جلدی سے کہ یہ ہے عام شہید کا نظارہ، لیکن سنیں یہ سب نظارے یرزقون کے مزے اللہ کی صحبت میں ان ربہم کے ہر شہید کو کٹنے کے بعد ملیں گے، بولو گردن کٹنے کے خون بہنے کے بعد ملیں گے، کہ حوض کوثر کے جام حضور پلائیں گے، آقا اللہ کی غربت میں بیٹھوں کو پلائیں گے کھلائیں گے۔ حسین وہ شہید اعظم ہے جن کو ابھی 51 سال شہادت کے باقی تھے، مصطفیٰ گود میں لٹھا لٹا کے زبان سے چسوا بھی رہے ہیں، ہاتھوں سے کھلا بھی رہے ہیں۔ یہ مزے تو حسین بچپن میں لے گئے، جناب شہید ان کی شہادت سے مل سکتا ہے جنہیں بچپن میں حضور نے اپنی گود میں لٹا کے، اور اب میں بات یہاں لے آیا جانا میں چاہتا تھا کہ حسین ہی کو کیوں چنا گیا شہادت کے لیے، اس لیے کہ یاد رکھ لیں یہ عمل کنڈیشنل اور مشروط ہے کہ جس کو رب کی راہ میں دینا ہو اس سے محبت شرط، اسے محبوب بنانا شرط، اسے محبوب بنانا بولو شرط۔ حضور نے کل خاندان سے اور کل فیملی اور اہل بیت سے سب سے بڑھ کر محبت حضور حضور، بلکہ ایک حدیث میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بات کا درج کرتے ہیں، یا ترمذی کے یا رسول اللہ آپ اپنی اہل بیت میں سے سب سے بڑھ کر محبت کس سے کرتے ہیں؟ حضور نے فرمایا حسن حسین سے، کیونکہ دونوں نے شہید ہونا، ایک نے ذہن میں دلی، ایک نے قلب میں، اس لیے سب سے بڑھ کر محبت کی، یہ تقاضا ہے شہادت کا کہ انہیں اپنا محبوب بنانے لگا، اللہ کی راہ میں دینے والی کو محبوب بنائے۔ اب میں قرآن پاک کی نص وہ جو 4 سپارے کی پہلی آیت تلاوت کی ہے، اللہ فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی کو پہنچ نہیں سکتے جب تک اللہ کی راہ میں محبوب شے نہ دو، مما تحبون، اپنی محبوب شے جب تک نہ دو نیکی کوئی نہیں پہنچ سکتے۔ یہ پتہ چلا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں دینا، اللہ کی راہ میں لٹانا۔ آپ سوچ سکتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مراد تو صرف مال ہے، نہیں، یہ اللہ نے فرمایا نہیں کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں جو مارے جائے تو جو کچھ اللہ کی راہ میں دیا جائے وہ فی سبیل اللہ نہیں ہوتا، چاہے وہ جان ہو چاہے مال ہو۔ تو فرمایا جو کچھ رب کی راہ میں دینا قربان کرنا، اس سے محبت کرنا کنڈیشنل ہے، کنکلیوسیو ہے، کمپلسری ہے، محبوب شہدی ہے۔ جب نہ چاہتے ہم بھی اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، لیکن ہم وہ کپڑے دیتے ہیں جو ہمارے اب پہننے کے قابل
بولی محبوب دیتے ہیں یا جو نہیں پہننے کے قابل لوگ جو ردی ہو گئے فارغ ہو گئے بولے جو جوتے نہیں پہنے چھوٹے ہو گئے یہ دے دیں بھائی بہن کے بچوں کو بھائی کے بچوں کو ہم وہ دیتے ہیں ہمارا معیار دیتے ہم وہ دیتے ہیں کسی چیز جو کسی کام کی موبائل پرانا ہو گیا وہ غلطی ہو گیا میرے کام کر گیا میرے نیا لے گا یہ لوگ آپ سخاوت کرتے آگے دے دیں کوئی شے آٹا خراب ہو رہا ہے یہ دے دو ایک بندے نے تو گاؤں میں اعلان کر دیا تھا بجلی بڑی بھی جاتی ہے تو کوئی خراب ہو جانا ہے لہٰذا فریج میں آٹا نکلانے پڑتا ہے جب خدشہ ہو خراب ہونے کا تو دے دیتے اللہ فرما رہے ہیں کہ میری راہ میں عمل نیکی کا بنتا ہے جب محبوب شے جو تمہیں پسند ہو سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہ کی رخصتی ہوئی ایک جوڑے میں کوئی مریض نہیں سرخ سوٹ جھوٹ لے کے دیا تشریف لے گئی اگلے دن ولیمے کے لیے ملنی حضور گئے آقا نے پہنچے تو دیکھا سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہ نے عام سا سوٹ بند کر کے گھر کا پہنا ہے اور وہ لباس میں تن نہیں فرمایا حضور کی آنکھیں بھیگ گئی شہزادی کونین آج بھی تو شادی ہی کہیں نہیں تھا مہمان آئے ہوئے تھے وہ سوٹ کدھر ہے عرض کیا بابا آپ سے تو سنا تھا کہ اپنا پسندیدہ نعمت اور شے اللہ کی راہ پہ دے دو دروازے کا ایک بیٹی آ گئی تھی کہہ رہی تھی میں یتیم ہوں صبح میری شادی ہے شادی کا جوڑا نہیں ہے میں نے اٹھا کر اسے عطا فرمایا یہ ہمیں بات اس گاڑی کی معاملے کا دانا نہیں کر سکتے امام کو مسلح بڑا عزیز اور محبوب ہے بولی ہے کہ نہیں مسجدوں بادشاہی امام سے کہا جائے چھوڑ دو مسلمان چھوٹ جائے گا بولے بابا فرید کی گدی ہو گدی نشین کو گدی بڑی عظیم ہے محبوب ہے نا بولو محبوب ہے خطیب کو ممبر بڑا محبوب ہے بڑا عظیم ہے کوئی قدر کوئی سر چھوڑتا ہے کوئی ممبر نہیں چھوڑتا آپ سے کہا جائے مطالعہ شرم سے چھوڑ دو بولیے چھوڑتے ہو آپ جوانی میں پڑھ لکھے ہو کہ شہر چلے جائیں بوڑھے ماں باپ بستی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں بولو نہیں چھوڑتے میرا سیمی پاٹ آئے تھے میری محبت آئے تھے پیار آئے تھے کوئی نہیں چھوڑتا اللہ کی عزت کی قسم حسین کی قربانی علی اصغر سے شروع نہیں ہوئی تھی اس دن شروع ہو گئی تھی جس تک نبی کریم کی خاطر مدینے سے پہلا قدم حسین نے باہر کرا اس لیے مصطفیٰ نے چونکہ حسین کو قربانی کے لیے تیار کیا تھا بچپن سے پیدا ہوتے اس لیے تاجدار کائنات میں خاندان میں سب سے بڑھ کر محبت کا اظہار بھی حسین سے اٹھائے پھرتے تھے اپنے بیٹے تین تھے کبھی جھولے نہیں جلائے مدینے کی گلی جس نے دیکھا حسنین کو بیٹھے جس نے دیکھا کریمین کو بیٹھے سینکڑوں حدیث کی کتابیں قریب آئی سینکڑوں حدیثیں نمائیں جس نے دیکھا کندھوں میں دیکھا شانوں میں دیکھا کیوں اٹھاتے کیوں بٹھاتے اتنی محبت اتنا پیار اتنا عشق کیوں اس لیے ایک حدیث میں نے پڑھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم حسین کا حضور السلام کا سر سجدے میں تھے حسین پشت پہ چڑھ گئے ایک وہ حدیث ہے جس میں 70 تسبیحیں پڑھ دی ایک حدیث میں ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے سے اٹھنے لگے دیکھا حسین پشت پہ ہے آقا نے ہاتھ سے پکڑ کر حسین کو نیچے رکھا اگلی رکعت کے لیے اٹھے وہ رکعت مکمل کر کے پھر سجدے میں گئے حسین کو اپنے ہاتھ سے پکڑ کے پھر پشت پہ اٹھا ایک ہے حسین کا خود چڑھے خود اترے اس حدیث میں ہے کہ حضور نے پہلے اتارا پیار پھر پکڑ کے بٹھایا پھر بیٹھے رہے جب سجدہ دونوں مکمل ہو گئے پھر مصطفیٰ اٹھے کے ٹائم میں اگلی رکعت پھر سجدے میں گئے پھر حسین کو پکڑ کے پشت پہ اٹھائے پھر اٹھے پھر اگلی رکعت میں گئے پھر سجدے میں آئے پھر حسین پاک کو پکڑ کے دو سجدے دو بار اتار کے دو بار بٹھاتے فقہ کہتی ہے نور الاسلام پڑھے ہدایہ اخیرین تک پڑھے قدوری شریف پڑھے آپ اصول شاشی اصول فقہ کتابیں پڑھے مفتیان کا فتویٰ ہے نماز
جاتی ہے. آپ بار بار بلاوے کا خارج کرتے رہے, حرکت دیتے رہے, ہاتھ ہلاتے رہے, ٹوپی بار بار گرے, بار بار رکھے, نماز ٹوٹ جاتی ہے. ارے عمل کثیر ہو رہا ہے, مصطفیٰ ہاتھ سے اٹھاتے خدا کی قسم نماز بیٹھانے والوں کی نہیں, محمد عربی کی نماز ہے. نماز ٹوٹی نہیں, مصطفیٰ نے اپنی ذات سے امت کو فیصلہ سنا دیا. تیری فقہ جائے کہاں جانی ہے, تیرے مفتی جائے کہاں جانے ہیں. مصطفیٰ نے بتایا حسین کے ساتھ عمل کثیر ہو جانے سے نماز ٹوٹتی نہیں, نماز کامل ہوتی. اس میں 70 تسبیح پڑھ دی, وہ حضرت عبداللہ بن شداد سے روایت. عبداللہ بن شداد کہتے ہیں میرے والد شداد تھے, وہ اس وقت حضور کی بارگاہ میں عشاء کی نماز میں کوئی کے پیچھے لگا. جب حضور جماعت کرا رہے ہو تو کوئی کوٹ ہو کے کہتا ہونا کہ میں بات روایت کر رہی ہوں. سارے لوگوں پیچھے جماعت کے بولتے سر روایت کی نہیں کی, سارے سجدے میں چلے, حضور بھی سجدے میں. لیکن یہ دسیا اسے آگے بیٹھے ہیں, دیکھیے رابی اندر سجدے میں کیا روایت کیسے کی. شداد کہتے ہیں میں بھی سجدے میں تھا, 3 5 7 تسبیح ہوتی ہیں. جب 7 تسبیح گزر گئی تو ہم نے سوچا کیا ہوگا, پھر اگلے کونے میں ٹھیک کی, پھر کرتے کرتے 70 تسبیح تک بات چلی گئی. ہمارے ذہن میں 2 خیال آیا, یا وصال مبارک ہو گیا ہے یا اللہ کی وحی آ گئی. 2 باتیں ذہن میں. اسی لمحے ہم نے فیصلہ کیا دیکھیں تو صحیح ایکچوئل ہوا کیا. شداد کہتے ہیں میں نے سر سجدے سے اٹھا تھا, اٹھا کے میں نے دیکھا 2 نظارے ہوئے. لوگ ایک خیال میں پریشان میں نبی کا خیال آتا ہے نماز نہیں ہوتی. شداد کہتے ہیں میں پیچھے 2 نظارے کی سر سجدے میں مصطفیٰ کا تھا, پشت پہ فقہ کا مسئلہ ہے کہ امام سے پہلے مقتدی کا سر اٹھتا ہے تو نماز صحابی کی نماز ہے کر رہے ہیں. ایک صحابی کہتے ہیں مجھے بھی یہ خیال سوچا, میں نے بھی سر اٹھا لیا, میں نے بھی یہ دیکھا, ایک اور نے دیکھا, ایک اور نے دیکھا, کئیوں نے دیکھا. پھر سر واپس رکھ جب نماز رکھتے گئے, جب نماز مکمل ہوئی, حالانکہ حضور نے فرمایا ہوا تھا کہ جیسے میں آگے دیکھتا ہوں ویسے پیچھے بھی دیکھتا ہوں. یہ نماز کے بعد مصلی پہ حضور نے کہا کہ میرے پیچھے کی دیتے رہتے, جیسے میں آگے دیکھتا ہوں ویسے پیچھے بھی دیکھتا ہوں. صحابہ کو پتا تھا حضور نے دیکھ لیا ہوگا. آقا نے نہیں بلایا, آؤ بھائی فلاں فلاں نے سر اٹھایا تھا نماز نہیں ہوئی. قیدہ ہے پیچھے دیکھنے والا کہ نہیں؟ حضور کو پتا تھا نا کس کس نے سر اٹھایا. وہ آپ کا دوبارہ پڑھوائی نہیں پڑھوائی. اچھا چلو کسی کی بد عقیدگی ہو, حضور نہیں دیکھ سکتے پیچھے, وہ تو دیکھ رہا. جس نے جبریل کو بھیج دیا, جبریل جاؤ بابور سے کہہ دو سر نہیں اٹھانا جب تک حسین نہیں لے گا. وہ جبریل دوبارہ آگے نہیں کہہ سکتا, جس نے سر اٹھایا اللہ نے کہہ دیا ہے نماز فاصلے پہ دوبارہ پڑھے. ارے خدا کی خواہش, مصطفیٰ کی خواہش, پتا چلا خدا بھی اسی پہ راضی تھا, مصطفیٰ بھی اسی پہ راضی تھے. سر اٹھا کے آج محمد کو بھی دیکھا ہے شاید فرض نماز کے اندر جماعت کی. اس لیے جس کی قربانی دینی ہو اس سے اس حد تک چاہا جاتا. چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, آپ نے 4-5 جانور وہیں پہ رکھے ہوئے بکرے, ایک ان میں قربانی والا ہے. جب آپ حویلی جاتے ہیں سب کو دیکھتے ہیں ایک نظر, جو ہی دیکھتے ہیں تو 5 پر ایک جیسی نہیں ڈالتے ہیں, قربانی والے پر تھوڑی الگ سی نظر ہوتی ہے. بولو نظر میں فرق ہوتا ہے. پھر حج کا چاند چڑھا ہے, 10 دن تک قربانی ہوتی, آپ کھول کے گھر لے آئے. جن سے نفرت کرتے تھے آج گھر میں بند ہے, سارے پیار کر رہے ہو, نہلا رہے ہو, بتا رہے ہو, رنگ لگا رہے ہو, غبارے باندھ کے بچوں سے کہتے گلیوں میں گھماؤ.
کیوں کماتے ہو؟ پتہ چلے کہ قربانی کے لیے ہے. ایک تو نبی نے محبت کی خاطر کمایا اور دوسرا اس لیے کمایا کل کو یہ نہ کہنا مغالطہ ہو گیا تھا ہمیں پتہ نہیں لگا کہ شہید ہو گئے. نبی نے چپ چپ کے بخائے ہیں غور کر دیکھو اے شہید تھی. اور گود میں بٹھا کے شہادت کی خبریں تاجدار کائنات ایک دن گردن کیوں کہ حسین پاک کی رو رہے. ایک سیاسی کہتے ہیں میں نے پوچھا آقا کوئی پیشانی اور رخسار چونتا ہے آپ گردن چون کے رو رہے. حضور نے فرمایا اخبرنی جبرائیل ان ابن الحسین یقتل بعد قتل بقال محمد کربلا. ابھی جبریل نے خبر دی ہے حضور جس شہزادے کو گود میں کھلا رہے ہیں اس کو کربلا میں شہید کر دیا. خبر شہادت پر حضور رو پڑے. ابھی 51 سال باقی ہے شہادت. نبی روئے. پانی پینے کی سنتیں 6 بیان کرتے ہو اور آنسو بہانے کی سنتیں ایک بھی بیان کرنے سے آئی ہو. غم حسین میں رونا میں نبی کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر یہی نہیں ایک سیاسی کہتے آدھی رات میں کسی کام سے آیا آدھی رات کو مصطفیٰ کی خانقاہ میں آیا کام میرا ہو گیا. میں نے دیکھا سینے پر ابھار تھا آقا رو رہے تھے کمری مبارک میں حسن چھپائے ہوئے. میں نے پوچھا آقا سینے پہ ابھار کیسے فکاشف حضور نے چادر ہٹائی ایک پر حسن پاک لپٹے ہوئے تھے ایک پر حسین پاک لپٹے ہوئے تھے. میں نے پوچھا سردار شہزادے پاس ہیں رکوع میں حضور نے فرمایا ساری رات مجھے جبریل نے سونے نہیں دی. آپ کے حسین کو شہید کر دیا جائے آپ کے حسین کو شہید کر دیا. اس حد تک محبت کا علی یہ تیرے نہیں میرے بیٹے ہیں. ایک دن حضور نے فرمایا فاطمہ میرے بیٹے کہاں جنہیں اپنا بیٹا بنا اپنا خون کہا اور قرآن نے کہا اپنا انا اور اپنا اکم تم اپنے ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں تم اپنے بیٹے لاتے ہیں. نسل کے ذریعے بھی مصطفیٰ نے اپنے بیٹے کھلا دیا اپنا نسب کرا دیا. آدم سے قیامت تک حضور نے فرمایا ہر کسی کا نسب باپ سے چلے گا میرا نسب میری بیٹی باپ. اس لیے کہ جسے قربانی کرنی ہو شہادت کے لیے اللہ کی رحمت دینا ہو اس سے محبت کرنا شرط ہے اسے محبوب بنایا جائے. ارے یہ تحفہ خدا کی بارگاہ میں دینا تھا اس لیے مصطفیٰ نے حسین کو ساری کائنات سے بڑھ کر چاہا کہ میری چاہت خدا کی بارگاہ میں. اور جب مدینہ پاک سے تھوڑا باہر نکلے نا علی اکبر سے کہا شہزادیوں کے پاس ذرا ٹھہرو میں نانا سے اجازت ہوئے. جب روزہ پاک میں جا کے اجازت مانگی اللہ کی عزت کی قسم اس نبی نے کیا بیتی ہوگی. اس نبی نے کھجوروں کے باغ میں کھجورے سامنے ہیں پانی پی رہے شہزادے اور حضور فرما رہے علی گرمی بڑھنے سے پہلے میرے شہزادوں کو گھر لے آنا میرے بیٹے کو گھر لے آنا انہیں دھوپ نہ لگے. جس نبی کو گرمی اور تپش اور حرارت اور دھوپ کا حال نہیں تھی تپتے رہتے پر تڑپتے حسین کو مصطفیٰ نے جس حسین کی جدائی گوارا نہیں تھی اس حسین جب کہا نانا جس کو لوگوں دیتے تھے مدینے کی قریب میں اب وہ حسین پلٹ کر مدینے میں جس کو ڈھونڈتے پھرتے تھے جس سے لک کر چھپن کھیلتے تھے وہ حسین اب نظر نہیں آئے گا. رحمہ اللہ قربانی کے لیے کر رہا مصطفیٰ کے جگر میں کیا ہوئی. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں سوئی ہوئی تھی کیرولہ کے لیے حضور نے مجھے مٹی شیشی میں بند دی تھی تو جبرائیل امین علیہ السلام آئے تھے کہ جب خون میں بدل جائے تو سمجھ لینا حسین شہید کر دیے گئے. میں نے دیکھا مصطفیٰ میرے خواب میں آئے ریش مبارک میں گرد تھی سر میں گرد تھی کپڑوں پہ گرد تھی حضور رو رہے تھے. میں نے پوچھا میرے سرکار جس جسم میں کبھی مکھی نہیں رہتی اس میں گرد کیسی. حضور نے فرمایا ابھی ابھی میں مقتل حسین دیا ظالموں نے میری آنکھوں کے سامنے حسین کی گردن کاٹ دی. حسین نے سر سجدے میں رکھا تھا شمر کے سپاہی آگے بڑھے جب اتنا تیز بھائی حسین کی گردن میں ابھی رکھا ہی تھا چلایا نہیں رکھے تک خون کی بوند نکلی. جب خون کی چھوٹی سی فوار نکلی تو حسین کے کانوں میں ایک آواز پڑی حسین تم نے میرے دودھ کی لاج رکھا. حسین نے نگاہ اٹھا کے دیکھا امی سیدہ فاطمہ بھی نظر رکھی.
پھر خنجر تھوڑا آگے چلا، ایک موٹی داڑھی نکلی، آواز آئی حسین تو نے میرے خون کی لاہت رکھ، نگاہ اٹھائی تو علی شیر خدا بھی نظر رہا، پھر گردن پھٹ گئی، ایک آواز آئی حسین تو نے میرے کندھوں کی ڈوریوں کی لاہت رکھ، نگاہ اٹھائی تو مصطفیٰ دیکھ رہے کیوں نہ کرو۔ امام پاک کی یہ شہادت ہمارے لیے مشن راہ اور نمونہ ہے۔ امام نہ اپنی پراپرٹی کے لیے کہتے ہیں، پراپرٹی تو مدینے میں تھی، نہ اپنی دکان سجانے کہتے ہیں، مدینے سے بڑا شہر کون سا تھا، نہ اپنی مسجد کے لیے کہتے ہیں، مسجد نبوی سے بڑی مسجد کس لیے تھی جو 50,000 ثواب تھا ایک نماز میں۔ آپ امام سے کہیں مصلی چھوڑیں، حسین نے نانا کا مصلی چھوڑا، نانا کا ممبر چھوڑا۔ کوئی کہے بابا فرید کی گدی چھوڑ دے، وہ چھوڑتا ہے، مصطفیٰ کی گدی حسین نے چھوڑ دیا اور چھوڑ چھاڑ کے کعبے گئے۔ 8 ذی الحج کو جب خط پڑے، ایک طواف کا پھیرا جو گیا تھا، امام نے خط پڑھ کے کہا احرام کھول دو، اب حج فرض نہیں، محمد کی امت کو بچانا فرض ہے۔ پتا چلا ایک طرف تیرا حج ہو، ایک طرف تیری باتیں ہو، ایک طرف تیری باتوں کے لفظ ہو، ایک طرف اللہ کی بات میں تو تلوار پیش ہو جاؤ، اور ایک طرف نبی کی امت کے مظلوم، محکوم، مجبور، دکھی، ناتواں، کمزور ان یتیموں کے مال چھن رہے ہوں، بیٹیوں کی عزت پہ رک رہی ہوں، جوانوں کو شرابی کبابی بنایا جا رہا ہو، اس دور میں جب جوان اپنی عزتوں کے ساتھ کھیل رہے ہو، اس دور کے اندر ہم پر نسلی عبادتیں نہیں، محمد کی امت کو بچانا فرض ہوگا۔ یہ پیغام ہے کربلا۔ امام امت کے مظلوموں کے خط بن کے امت کے دکھیوں کو بچانے کے لیے۔ یزید کیا کرتا تھا؟ اس نے مسجد میں شراب خانے کھول رکھے، اس نے جوانوں کو قتل کا نام کر رکھا تھا، جو بولتا تھا قتل کرو۔ بیٹیوں کی عزتیں لٹ رہی تھی، اس کو پرواہ نہیں تھی، کوئی شکایت سننے کو تیار نہیں۔ آج تھانے چلے جائے، اس کی پہلی عزت لوٹی ہے، انہوں نے تیار میں انتظار کرو سوئے میں آ جائے، لٹ گیا بیچارہ، پراپرٹی لٹ گئی، کوئی پوچھنے والا نہیں، پیسے چھن گئے، کوئی پوچھنے والے نہیں، سب کوئی پوچھ کے دیتے سر، ایسا کیوں کے بعد بولے ایمانداری سے بتائیں، ہمارا نظام سارا بینک کا سودی ہے کہ نہیں؟ یزید کیا کرتا تھا؟ اس نے بھی یہی سب کچھ کیا، پتہ چلا کہ ہر دور میں یزیدی فکر بھی ہوگی اور حسینی فکر بھی ہوگی۔ یہ طے ہے کہ حسینی فکر کے بندے تھوڑے ہوگی، کیونکہ کربلا میں تھوڑے، اب ہمارے تھوڑے ہیں، اگر تھوڑے سمجھ کے اکیلے نہیں ازاداری کو نہیں سکتا تو پھر حسین بھی کہتے سی لگتا ہے 18,000 کے مقابلے میں بولتے ہیں۔ پتہ چلا کوانٹٹی نہیں لڑتی، ایمان کی کوالٹی لڑتی ہے۔ بدر میں صحابہ کے پاس تلواریں نہیں تھیں، حضور نے فرمایا تلوار نہیں تو کیا ہوا، کردار کو ٹہنیاں توڑو کھجور کی، وہ تلوار کا کام ہے۔ ایمان مضبوط لے کے اٹھو، ملک پاکستان کی بقا کے لیے، امت مسلموں کو بچانے کے لیے۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر قادری مدد نواری نے آپ کو آواز دی تھی کہ اٹھو ورنہ تم سے ایک احتجاج کا بھی حق چھین لیا جائے گا۔ آج بولیے احتجاج کر سکتے ہیں؟ تھوڑے دن پہلے بھی شہادت فاروق اعظم کی سلسلہ میں ریلی نکلی ہے، سمجھال ہمارے علاقے میں پکڑ کے جیل میں کر اب ایونٹس نہیں بنا سکتے، ہمیں اب ذکر حسین کی محفل سجانے کے لیے اجازتیں نہیں دیں، نبی کا تذکرہ اور ذکر کرنے کے لیے اجازتیں نہیں دیں۔ اس دور میں ہم آ گئے، اس موڑ پہ آ گئے۔ فلسطین ایک بچی کی آواز آج بھی کانوں میں گونجتی ہے، جس نے کہا تھا 7 اسلامی ملک کے سربراہ ہو، سن لو ہمارے غائبانہ جنازے نہ پڑھنا، جنازے میتوں کے پڑے جاتے ہیں، تم مرتد قوم ہو، ہم زندہ قوم۔ ہلاک رکھ دیا اس بچی، ہم بے حس ہو گئے۔ وہ کہا گیا محمد بن قاسم اب جن بیٹی کی آواز بدل گئی۔
آج پھر حسینی سسٹم کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ ہے نا؟ بس ضرورت کے لیے اٹھنا ہے، نکلنا ہے اور تیار رہنا ہے، تیاری رکھنی ہے۔ جو قومیں نہیں نکلتی ان کا حشر کیا ہوتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بشارت دے دی تھی، موسیٰ صبح دن چڑھے گا کہ حکومت بھی آپ کی ہوگی اور فرعون غرق ہو جائے گا، سارا معاملہ ایک ہی شرط ہے، لڑنا بھی نہیں، بس آپ کی قوم آپ کے ساتھ نکل پڑے۔ قوم نے کہا ہم تو نہیں نکل پائے، قوم نہیں نکلی، ہم تماشا دیکھیں گے۔ اللہ نے کہا اب ہم نے فیصلہ بدل دیا، 40 سال انتظار کرو ان کے مرنے کا، ہمیں ایسے لوگ نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ یہ مرے، ان کے بچے بڑے ہوں، وہ انقلاب آج نہ ہو، پھر تبدیلی آئے گی۔ ایسا نہ ہو کہ کہیں ہم سے بھی وہ دین کا کام چھن نہ جائے۔ نبی کے نظام کے لیے، حسینی کردار کے لیے اٹھنے کی تیاری رکھو۔ کبھی بھی یہ وقت آ سکتا ہے کہ ہم اس سسٹم الٹ کر دیں، سودی نظام کو، اس سارے سسٹم کو، سارے کلچر کو جہاں تحفظ ہو۔ ہے کوئی باپ جو بازو کھڑا کر کے کہتے کہ میری بیٹی کالج میں اکیلی گئی ہے تو باعزت با حفاظت، مجھے کوئی فکر نہیں ہے، گھر آ جائے گی۔ سارے انتظار کرتے ہو، کہیں کہیں فون کرتے ہو، پریشان ہوتے ہو، بیٹا فیکٹری گیا، شام کو پتہ نہیں کہاں چلا جائے، کیا ہوتا ہے اس میں۔ اس معاشرے میں یہ تحفظ نہ رہے۔ یاد رکھ لیں وہاں جدیدی سسٹم کے اثرات آ چکے ہیں، ان اثرات کو ختم کرنے کے لیے حسینی کردار کی ضرورت ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ جدید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ وما علینا الا اللہ۔